کتنے حفاظ بیچارے بھول جاتے ہیں. کتنا سخت گناہ ہے. کیا حال ہوگا بھائی؟ بڑا گناہ ہے اللہ کے کلام کو بھلانا، حفظ کرنا بھلانا. صحیح پڑھنا سیکھ لیا، حفظ کر لیا، بھول گئے. حافظ بن گئے اور گناہ میں پڑ گئے، حفظ بھول گئے. عالم بن گئے، گناہ میں پڑ گئے، علم بھول گئے. کیا فائدہ کیا بھائی؟ اور جو قرآن پاک حفظ کرے، یہ قرآن پاک کی کوئی صورت حفظ کی، پارہ حفظ کیا، اللہ کے کلام کو حفظ کیا اور اس کو بھلا دیا، تو وہ کوڑی ہو کے اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا. کوڑی ہوگا آخرت میں، یعنی کوڑ کا مرض ہوگا جس میں گوشت گل جاتا ہے، ہڈیوں کو چھوڑنے لگتا ہے. اس حال میں وہ آخرت میں ہوگا. تو اس لیے بڑی سخت وعید ہے. اللہ سے توبہ کرنی چاہیے اور ہم دوبارہ یاد کرنا شروع کر دیں. محنت کریں، کوشش کریں. کوئی کوشش محنت کے باوجود بھی نہ یاد کر پائے وہ تو معذور ہے، وہ معذور ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کو عذاب سے حفاظت فرمائیں گے. لیکن کوشش ہی نہیں کرتے ہم. بیٹھے گا چین سے اگر، کام کے کیا رہیں گے پر، گناہ نکل سکے مگر پنجرے میں پھڑ پھڑائے جا. صحیح پڑھنا بھی سیکھ لیں قرآن پاک اور تلاوت کا بھی اہتمام کریں. حفاظ کے لیے تو ضروری ہے، ورنہ ایسا نہ ہو کہیں بھول جائیں. بعض صرف رمضان شریف میں پڑھتے ہیں اور اتنی اسپیڈ میں پڑھتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ توریت پڑھ رہے ہیں، زبور پڑھ رہے ہیں، انجیل پڑھ رہے ہیں یا قرآن پاک پڑھ رہے ہیں. کیا پڑھ رہے ہیں؟ رب قاری یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ. حدیث شریف میں بعض قرآن پڑھنے والے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. ایسا نہ ہو. حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ فرماتے تھے 30 سپاروں کا اپنے بندوں کے نام محبت بھرا خط ہے. بھٹکتے ہو کیوں در بدر آؤ آؤ، جو ایک در کا سائل نہ کر دوں تو کہنا. ہر بے کس و مجبور کی کرتے ہو خوش آمد، ایک صاحب قدرت کو منع کیوں نہیں لیتے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ہم وہ قرآن نازل کر رہے ہیں جو مومنین کے لیے شفا ہے اور رحمت کا سامان ہے. ہمارا شعر ہے، مریض الفت کرو تلاوت، کلام مولا شفائے دل ہے. تلاوت کلام اللہ سے حافظے میں قوت آتی ہے اور کلام میں شوکت آتی ہے. کلام میں ایک شان پیدا ہو جاتی ہے. سب سے کلام کرو دیکھو، پھر خدا سے کلام کرو تو دیکھو اس کے کلام کی کیا بات ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں حفاظ سے، یہ جو صورت بھی آپ کو یاد ہے اس کے بارے میں دیکھو کہیں ناقدری سے یہ روٹھ نہ جائے. ہر دل میں یہ آتا نہیں مہمان مبارک، یہ مبارک مہمان ہر دل میں نہیں آتا. اشراف امتی حملۃ القرآن و اصحاب اللیل. میری امت کے بڑے لوگ ہیں حدیث شریف میں ہیں جن کے سینوں میں قرآن ہے اور جو قیام لیل کرتے ہیں، قیام لیل تہجد پڑھتے ہیں. اس لیے قرآن پاک کو یاد کریں اور پھر روز تلاوت کریں. انشاءاللہ بہت تعلق مع اللہ میں ترقی نصیب ہوگی، زبردست ترقی نصیب ہوتی ہے اللہ کے کلام کی برکت سے. اپنا کلام پاک عطا کر کے عظیم قرب کا انتظام کر دیا خدا نے. تو دیکھیں کتنا بندہ مقرب ہو جاتا ہے. کرامت یہ نہیں جانے سخن کی ہے تو پھر کیا ہے، ابھی تھی دوریاں رب سے ابھی قربت میں بیٹھے ہیں. دل آرام گداری دل دروبن، دیگر چشمز ہما عالم فروبن. حضرت سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دل کا آرام اسی میں کہ دل کو اس محبوب حقیقی کے ساتھ باندھ لو اور سارے عالم سے اپنی آنکھوں کو بند کر لو. دل کو باندھ لو، اللہ سے حفظ کر لیں کلام پاک، تلاوت کا اہتمام کرتے رہیں، دل اللہ سے بن جائے گا. نظر کی حفاظت کریں، سارے عالم سے اپنی آنکھوں کو بند کر لیں. روز کے روز اللہ کا تعلق کو بڑھائیں، ولایت صدیقیت مل جائے گی انشاءاللہ تعالی.